وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الوسا سے پہلے پڑھنے والا بھی سننے والا بھی دونوں کے لیے کہ وہ وضو کرے۔ نمبر 2، اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو۔ ثالث ہوا دقت فی تفسیر الفاظ، یا تو الفاظ کو صحیح ادا کرے، صحت الفاظی کا خیال کرے، اور اس کے اعراب کا بھی زبر زیر کا فرق پیش کا فرق نہ آئے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ قاری جو ہے، پڑھنے والا جو ہے، وہ قصیدہ بردہ شریف کے معانی کو بھی جاننے والا ہو۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ دعوات جو ہوتی ہیں، اگر قاری دعاؤں کے معنی کو جاننے والا نہ ہو تو پھر اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے دعاؤں کے الفاظ جو ہیں ان کے بھی معنی جانے چاہیے، اور یہ قصیدہ برد شریف کی معنی جاننا شرط ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اس پہ تاثیر ہوگی۔ جیسے کہ اس کی طرح مولا علی قاری نے اپنا مقدمہ حزب الاعظم میں اپنے اس قول سے فعلیک بحفظ مبانیہا اشارہ کیا ہے، وہ کیا کہ تجھ پر مبانی حروف کی صحت کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور صحیح طرح حروف ادا کرنی ہے، اور اس کے معنی میں بھی غور و فکر کرنا ہے، تو پھر اس کی تاثیر ملے گی۔ پانچویں شرط، اس کو نظم کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے امام بوصیری نے لکھا ہے نظم شعر اس طرح پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وردت منظومتاً، اسے نظم ہی وارد کیا گیا ہے، لا منصورتاً، نہ کہ پیرا، اس لیے سے شعر میں پڑھا جائے گا اور پڑھنا لازم ہوگا۔ وہ سادس ہوا، وہ چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کو زبانی یاد کرے، اور ساتویں شرط یہ یکون القاری معذونا بقراءۃ عمرانیہ، قاری کو قصیدہ بردہ شریف کے اہل سے اجازت ملی ہو، خود نہیں، جو قصیدہ بردہ شریف کا عامل ہے اور جو بردہ شریف کرتے ہیں انہیں پیچھے سے اجازت ملی ہے، انہیں پیچھے سے اجازت ملی ہے، تو جس کو اجازت ملی ہوئی ہے وہ اہل ہے اور ان سے اجازت لے، یہ بھی شرط ہے۔ اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھے تو درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے ساتھ پڑھنا لازم ہوگا۔ جب بھی قصیدہ بردہ شریف کا شعر پڑھے گا اس کے ساتھ درود شریف پڑھنا بھی لازم ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ درود شریف وہی پڑھے گا جو امام بوصیری علیہ الرحمہ نے آمینہ کے لال کے سامنے پڑھا تھا۔ وہ کیا؟ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اس کے غیر کے ساتھ غیر درود، اس کے علاوہ درود نہ پڑھے، وگرنہ فلا تکون موصلۃً، یہ قصیدہ بردہ شریف اثر انداز نہیں ہوگا، تاثیر نہیں ملے گی۔ جیسا کہ روی اندر امام الغزنوی یا امام غزنوی سے روایت کیا گیا کہ کانا یقرأ القصیدہ، یہ قصیدہ وہ پڑھتے تھے ہر رات میں، تو کہ لیرن نبی علیہ السلام، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خامیں دیکھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خامیں نہ آئے، تو انہوں نے یہ فشکایت دار کہ شیخ کامل، آپ نے شیخ کامل کی طرف شکایت کی اور اس راز کے متعلق پوچھا کہ میرے شیخ کامل پردہ اٹھائیے، میں شرائط کا بھی خیال کرتا ہوں، التزام کرتا ہوں، اس کے باوجود مجھے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہیں ہو رہی، تو راز کیا ہے؟ پتہ چلا آپ خود سب کو راز نہیں پتہ چلتا، رازدان ہی راز رکھتی ہیں اور راز کے پردے بھی اٹھاتی ہیں، تو وہ مرشد کامل ہوتی ہیں۔ تو کہا شیخ نے کہا شاید تو اس کی شرائط کا لحاظ نہیں کرتا، تو آپ نے کہا نہیں، بل ارائیہا، میں تو ساری شرطیں پوری کرتا ہوں، لحاظ کرتا ہوں۔ فراقبش ہے، تو شیخ نیچے ہوئے اور مراقبے میں اپنے دل کی طرف توجہ کی اور انوار و تجلیات ان پہ برسنے لگے، تو اس میں گم ہو گئے۔ فقال بعدا، تو اس کے بعد آپ نے کہا وقفت علی سرہ، میں اس راز پر واقف ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کو زیارت نہیں ہو رہی۔ وہ کیا ہے؟ وَأَنَّكَ لَا تُصَلِّي بِالصَّلَاةِ، وہ کہا تم وہ درود نہیں پڑھتے جو امام بوصیری علیہ الرحمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تھا، جو رسول اللہ آمنہ کے لال کے سامنے درود پڑھا تھا۔ تم ساری شرطوں کا لحاظ کرتے ہو، درود بھی پڑھتے ہو آٹھوں کی آٹھیں، لیکن درود یہ نہیں پڑھتے جو امام بوصیری علیہ الرحمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا۔ وہ کیا ہے؟ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو یہ درود پڑھے ساتھ تو پھر آپ کو زیارت نصیب ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔